نقصان ایسے ہو سکتا ہے کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے تو 9 مئی کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی جاتی امرہ پہ حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے فوجی انسٹالیشن پہ حملے کیے تھے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب ماضی میں تو یہ بھی بلاول بھی 9 مئی کا اسی طرح رونا رو رہے تھے جس طرح نون لیگ والے رو رہے تھے یا کوئی اور رو رہا تھا۔ اب اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان سے لامحالہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی، اور ماضی قریب میں بھی انہوں نے ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا تھا اور پھر ان کے والد صاحب نے بڑے منت ترلے کر کے دوبارہ ان کو راضی کر لیا۔ انقلابی سیاست کب کی یہ دونوں جماعتیں چھوڑ چکی ہیں، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سیاست کر رہی ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے پہل کی تھی۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ توڑ اس وقت ہوئی تھی جب یہ لوگ پی ڈی ایم سے نکلے تھے، اور اس وقت سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں، جس طرح نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ سیاست کر رہی ہے تو اس طرح پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ سیاست کر رہی ہے۔ اب اگر بلاول صاحب بیچ میں یہ چالاکیاں کریں گے اور 9 مئی کے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا ماتم کریں گے تو اس سے ان کو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو جائے اور ان کے والد صاحب کو پھر لوگوں کی قدم بوسیاں کر کے ان کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے، بھٹی صاحب آپ کی رائے اس کے اوپر؟ جی بالکل، صافی صاحب اس اینگل جس اینگل پہ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں، حقائق تھوڑے اس سے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے کافی پرابلمز بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے تو پہلے ہی کہا نا کہ یہ ایک رسکی فیصلہ ہے، کیونکہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کی سیف سیٹ تو ہے نہیں۔ میں نے تو شروع میں کہا کہ عام طور پر لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جیسے نواز شریف صاحب نے سیف سیٹ پہ الیکشن لڑا ہے، لاہور سے لڑ رہے ہیں، مریم کے لیے سیف سیٹ ہے، وہاں سے کئی دفعہ وہ جیت چکے ہیں۔ اب کوئی سرپرائز ہو جائے تو الگ بات ہے۔ پھر وہ صافی صاحب تو صرف سیٹ کی حد تک نہیں، وہ تو سیاست کی حد تک بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ 9 میں والوں کی حمایت یا اس طرح کی بات کریں گے جس سے یہ جائے تاثر کہ آپ اقتدار میں آ کے ان کے جو سیاسی اسیران ہیں ان کو چھڑائیں گے، تو یہ آپ کے مخالف بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور اس کو پورا حق حاصل ہے رائے رکھنے کا۔ میری تو خود یہ رائے ہے کہ بھائی 9 مئی میں صرف جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، پوری پارٹی کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ میں روز لکھتا ہوں، روز میری یہ رائے ہے، اور اسی طرح اور بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اگر بلاول بھٹو کی یہ رائے ہے تو کیا اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں ایک نقطہ دیکھیے، جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں محترم، ان کی بالکل شروع دن سے یہ رائے رہی ہے۔ سہیل صاحب کے اپنے اصول ہے اور اس پہ وہ ہمیشہ قائم رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب آج سے 1 ہفتہ پہلے وہی رائے رکھتے تھے 9 مئی کے بارے میں جو مسلم لیگ نون رکھتی ہے، جو پی ٹی آئی کے دیگر مخالفین رکھتے ہیں۔ تو 6-7 مہینے انہوں نے اس سے الٹ رائے کی گردان کی ہے، اب وہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ ہم اس لیے اس پہ تنقید کر رہے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کی رائے پہ کوئی تنقید نہیں کر۔ نہیں، صافی صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف یو ٹرن لے لیا۔ اچھا سر، انہوں نے تو یو ٹرن لے لیے، یہ بتائیں نواز صاحب اتنے محتاط کیوں ہیں؟ یہ یو ٹرن مستقل نہیں ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ پھر ان سے آنکھ کے پیر لی گئی، اشارہ کر لیا، تو پھر نہ صرف یہ کہ باپ بیٹا آ کے منت ترلا کریں گے بلکہ اس سے سخت زبان استعمال کریں گے، ماضی کی زبان سے۔ پھر سلیم صافی صاحب ویلکم کریں گے اپنی طرف آنے پر بلاول کو۔ نہیں، لیکن صافی صاحب وہ یہ میرے خیال میں جو اس وقت جو وہ جس تناظر میں وہ یہ ساری بات کر رہے ہیں وہ 2 اینگل ہے نا۔ ایک اینگل یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دے دیں، اور دوسرا ان کی جو گنز کا رخ ہے وہ اس وقت توپوں کا رخ جو ہے وہ نون کی طرف ہے، تو اس لیے وہ نون کو جو ہے اس کے ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں گے کہ یہ جو کچھ عمران خان کو وغیرہ کو اندر کیا ہے تو یہ نون لیگ نے کیا ہے۔ کسی کو یہ باور نہیں کرا سکتے۔ پاکستان کے لوگ اب بڑے باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بھی اپنی طرف موڑ نہیں سکیں گے۔